آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ جی آج ہم ایک ایسی دنیا میں غوطہ لگا رہے ہیں جو ہمارے اندر ہی موجود ہے، یعنی ہماری خربوں خلیات کی دنیا۔ اور وہ حیرت انگیز نظام جس کے ذریعے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جسم کے مختلف حصے، مختلف اعضاء ایک دوسرے سے اتنی ہم آہنگی سے کیسے کام کرتے ہیں؟ جی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب وہ خلیاتی سگنلنگ میں چھپا ہے۔ بالکل، سیل سگنلنگ۔ آج ہم خاص طور پر ہارمونز یعنی جسم کے کیمیائی پیغام رساں کیمیکل میسنجرز، جی ہاں، اور ان ریسیپٹرز پر بات کریں گے جو ان پیغامات کو وصول کر کے خلیے کو عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اچھا موضوع ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان راستوں کی تفصیلات سے بھرا پڑا ہے، تو ہمارا مقصد ہے ان بنیادی اصولوں کو سمجھنا کہ یہ پیغام رسانی کیسے کام کرتی ہے۔ جی یعنی سگنل کیسے بھیجے جاتے ہیں، کیسے وصول ہوتے ہیں۔ دلچسپ نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ آخر یہ خلیاتی سگنلنگ ہے کیا بلا؟ آسان الفاظ میں دیکھیں، یہ بنیادی طور پر خلیات کا آپس میں رابطہ کرنے کا طریقہ ہے۔ جیسے ہم انسان آپس میں بات کرتے ہیں نا، ہاں بالکل، ویسے ہی خلیات بھی کرتے ہیں تاکہ وہ مل کر کام کر سکیں۔ جیسے نشو نما پانا یا توانائی بنانا، میٹابولزم جسے کہتے ہیں۔ جی، میٹابولزم یا پھر بیماریوں سے لڑنا یعنی مدافعتی رد عمل، ان سب کاموں کے لیے انہیں آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ رابطہ نہ ہو تو پھر ہر خلیہ اپنی مرضی کرے گا اور جسم ایک یونٹ کے طور پر کام نہیں کر پائے گا، افراتفری مچ جائے گی۔ صحیح، بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہ رابطہ یہ بڑا منظم ہوتا ہے، مطلب ایک پورا سسٹم ہے۔ اچھا، کس طرح کا سسٹم؟ ایک عام سگنلنگ پاتھ وے یعنی پیغام کے سفر کا راستہ، اس میں کچھ اہم سٹیپس ہوتے ہیں۔ سٹیپس؟ جی، سب سے پہلے تو ایک سگنل یا پیغام ہوتا ہے۔ یہ کوئی ہارمون یا کوئی اور مالیکیول ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس سگنل کو وصول کرنے والا ایک ریسیپٹر ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر خلیے کی باؤنڈری پر یعنی جھلی پر یا کبھی اندر بھی ہوتا ہے۔ پیغام وصول کرنے والا۔ جی، اس کے بعد آتا ہے سگنل ٹرانسڈکشن کا مرحلہ۔ یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے۔ ٹرانسڈکشن؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے پیغام کو خلیے کے اندر پہنچانا اور اس کی شکل بدلنا تاکہ خلیہ اسے سمجھ سکے اور اس پر وہ عمل کرنے کی تیاری کر سکے۔ اچھا، یعنی پیغام کا ترجمہ ایک طرح سے؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ ہے خلیاتی رد عمل، مطلب وہ اصل کام جو خلیہ اس پیغام کے جواب میں کرتا ہے۔ جیسے کوئی چیز بنانا یا توڑنا؟ بالکل، یا حرکت کرنا یا تقسیم ہونا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں سگنل کا خاتمہ، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ سگنل کو بند کرنا؟ جی، جب کام ہو گیا تو سگنل کو بند کرنا پڑتا ہے، ورنہ خلیہ ایک ہی کام کرتا رہے گا۔ صحیح، تاکہ وہ اگلے پیغام کے لیے تیار ہو سکے۔ بالکل، اس پورے سلسلے میں ترتیب اور ٹائمنگ یہ بہت اہم ہے۔ یعنی یہ ایک انتہائی نپا تلا نظام ہے۔ اب ان پیغامات یعنی ہارمونز کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے اور کہاں سے آتے ہیں؟ ہارمونز، دیکھیں، یہ کیمیائی پیغام رساں ہیں۔ ہمارے جسم میں کچھ خاص غدود ہوتے ہیں، اینڈوکرائن غدود۔ اینڈوکرائن گلینڈز؟ جی، ہاں۔ وہ انہیں بناتے ہیں اور سیدھا خون میں چھوڑ دیتے ہیں۔ خون میں؟ جی ہاں، خون کے ذریعے، اور خون تو پورے جسم میں جاتا ہے۔ تو یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہوں گے؟ پہنچتے تو ہر جگہ ہیں، لیکن یہ ہر خلیے پر اثر نہیں کرتے۔ اچھا۔ جی، یہ صرف اپنے ہدف خلیات یعنی ٹارگٹ سیلز تک پہنچ کر ان پر اثر کرتے ہیں۔ اور ٹارگٹ سیلز کون سے ہوتے ہیں؟ وہ خلیات جن کے پاس ان ہارمونز کو پہچاننے والے خاص ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پیغام صرف مخصوص پتے پر ہی پہنچتا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کچھ عام ہارمونز کی مثالیں دے سکتے ہیں؟ یقیناً، انسولین اور گلوکاگون یہ تو بہت مشہور ہیں، خون میں شوگر لیول کنٹرول کرتے ہیں۔ جی ہاں، سنا ہے۔ پھر ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹیرون ہیں جو جنسی نشو و نما اور تولیدی افعال کے لیے اہم ہیں۔ صحیح۔ ایپینیفرین، جسے ایڈرینلن ڈی کہتے ہیں، وہ ہمیں فائٹ یا فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگو والے رد عمل کے لیے تیار کرتا ہے۔ اچھا، وہ جو خطرے کے وقت ہوتا ہے۔ بالکل وہی۔ اور تھائراکسین ہے جو ہمارے میٹابولزم کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تو بس چند مثالیں ہیں۔ جسم میں درجنوں مختلف ہارمونز ہر وقت اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔
اور یہ سب کیمیائی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ پروٹین جیسے ہوتے ہیں، انہیں پیپٹائڈ ہارمونز کہتے ہیں۔ کچھ چکنائی یعنی کولیسٹرول سے بنتے ہیں، وہ اسٹیرائڈ ہارمونز کہلاتے ہیں۔ اچھا، اور کچھ امائنو ایسڈز میں تھوڑی تبدیلی سے بنتے ہیں، تو ورائٹی کافی ہے۔ اور یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے ریسیپٹرز کا ذکر کیا۔ جی ہاں، اصل جادو ریسیپٹرز کے پاس ہے۔ ہارمون خود خلیے کے اندر جا کر کچھ نہیں کرتا، کم از کم زیادہ تر کیسز میں وہ صرف باہر سے دستک دیتا ہے۔ دستک دیتا ہے؟ ہاں، سمجھ لیں۔ اور یہ دستک سننے اور دروازہ کھولنے کا کام ریسیپٹر کا ہے۔ یعنی ریسیپٹر ہی اصل میں ایکشن لیتا ہے؟ بالکل، ہر ہارمون کا اپنا مخصوص ریسیپٹر ہوتا ہے، جیسے ہر تالے کی اپنی چابی ہوتی ہے نا، جی۔ بالکل ویسے۔ جب ہارمون اپنی چابی یعنی ریسیپٹر سے جڑتا ہے تو ریسیپٹر کی شکل بدل جاتی ہے اور وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ فعال ہو جاتا ہے؟ جی، اور یہ فعال ریسیپٹر پھر خلیے کے اندر سگنل ٹرانسڈکشن پاتھ وے، وہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، ہاں، پیغام کو آگے پہنچانے والا راستہ، اسی کو شروع کرتا ہے، اور آخر کار خلیاتی رد عمل ہوتا ہے۔ یہ جو تخصیص ہے نا، یعنی اسپیسیفسٹی کہ ایک ہارمون صرف اپنے ریسیپٹر سے جڑے گا، یہ بہت اہم ہے۔ تاکہ غلط پیغام غلط جگہ نہ پہنچ جائے۔ بالکل، صحیح وقت پر صحیح خلیے میں صحیح کام شروع ہو۔ جی، تو ہارمونز پیغام لانے والے قاصد ہیں اور ریسیپٹرز وہ دربان ہیں جو پیغام وصول کر کے آگے پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ خلیے کی سطح پر پائے جانے والے ریسیپٹرز کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ جی ہاں، 3 بڑی کلاسز ہیں۔ ایک ہے جی پروٹین کپلڈ ریسیپٹرز یعنی GPCRS، دوسرے ریسیپٹر ٹائروسین کائنیز یا RTKS، اور تیسرے آئن چینل ریسیپٹرز۔ بالکل۔ آئیے ان کو باری باری دیکھتے ہیں۔ GPCRS سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ GPCRS، دیکھیں، یہ ریسیپٹرز کا ایک بہت ہی بڑا خاندان ہے، شاید سب سے بڑا۔ اندازہ ہے کہ انسانوں میں کوئی 800 سے زیادہ مختلف قسم کے GPCRS ہوتے ہیں۔ 800؟ جی، یہ ہماری سونگھنے، دیکھنے، ذائقہ محسوس کرنے کی حس میں شامل ہیں۔ بہت سے ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز بھی انہی کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہوئے۔ بہت زیادہ۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنا سگنل خلیے کے اندر بھیجنے کے لیے ایک بیٹ والے مددگار کا استعمال کرتے ہیں۔ مددگار؟ جی، ایک پروٹین جسے جی پروٹین کہتے ہیں، اسی لیے ان کا نام جی پروٹین کپلڈ ریسیپٹر ہے۔ اچھا، یعنی یہ جی پروٹین سے جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل۔ ساخت کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ پروٹین خلیے کی جھلی کو 7 بار پار کرتا ہے۔ 7 بار؟ یہ تو کافی پیچیدہ لگتا ہے۔ ہاں، سٹرکچر تھوڑا کمپلیکس ہے، اس وجہ سے اس کا کچھ حصہ خلیے سے باہر ہوتا ہے جہاں ہارمون جڑتا ہے، اور کچھ حصہ اندر ہوتا ہے جہاں جی پروٹین جڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہارمون آ کر اس سے جڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہارمون یا کوئی اور سگنل مالیکیول جسے ہم لیگینڈ کہتے ہیں GPCR کے باہر والے حصے سے جڑتا ہے تو GPCR کی شکل بدلتی ہے۔ شکل بدلتی ہے؟ جی، اور یہ تبدیلی اندرونی حصے تک پہنچتی ہے جہاں جی پروٹین موجود ہوتا ہے۔ اس تبدیلی سے جی پروٹین فعال ہو جاتا ہے، یعنی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ جی پروٹین فعال ہو جاتا ہے؟ وہ کیسے؟ جی پروٹین ایک طرح کا سوئچ ہے۔ جب یہ آف ہوتا ہے تو اس سے GDP نامی مالیکیول جڑا ہوتا ہے۔ جب GPCR اسے ایکٹیویٹ کرتا ہے تو GDP نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ GTP آ جاتا ہے۔ GTP جڑنے کا مطلب ہے کہ جی پروٹین اب آن ہے۔ اچھا، GDP سے GTP میں تبدیلی؟ جی، اب یہ فعال جی پروٹین آگے بڑھتا ہے اور خلیے کے اندر دوسرے پروٹینز کو، عام طور پر انزائمز کو متحرک کرتا ہے۔ کون سے انزائمز؟ یہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ 2 مشہور مثالیں ہیں ایڈینائلیٹ سائیکلیز اور فاسفولائپیز سی۔ یہ انزائمز پھر چھوٹے چھوٹے پیغام رساں مالیکیول بناتے ہیں۔ اچھا، اور پیغام رساں یعنی سگنل آگے بڑھ رہا ہے؟ جی، انہیں سیکنڈ میسنجرز کہتے ہیں، جیسے CAMP یا IP3 اور DAG۔ سیکنڈ میسنجرز یعنی ہارمون پہلا میسنجر تھا؟ بالکل، ہارمون پہلا پیغام لایا اور ان چھوٹے مالیکیولز نے پیغام کو خلیے کے اندر پھیلایا۔ تو یہ سیکنڈ میسنجرز کیا کرتے ہیں؟ یہ خلیے میں تیزی سے پھیل جاتے ہیں اور سگنل کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، یعنی ایمپلیفائی کر دیتے ہیں۔ ایمپلیفائی؟ جی، ایک GPCR اور ایک جی پروٹین مل کر بہت سارے سیکنڈ میسنجر مالیکیول بنا سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک چھوٹی سی آواز کو لاؤڈ سپیکر سے بڑھا دیا جائے۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔
ہاں، اور یہ سیکنڈ میسنجرز پھر خلیے کے اندر دوسرے پروٹینز کو، خاص طور پر پروٹین کائنیزز کو فعال کرتے ہیں جو اصل کام کرتے ہیں، مثلا کسی جین کو آن یا آف کرنا یا کسی انزائم کی سرگرمی بدلنا۔ اور پھر یہ سگنل بند کیسے ہوتا ہے؟ جی پروٹین میں ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی اپنے جی ٹی پی کو واپس جی ڈی پی میں بدل سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ ہوتا ہے، جی پروٹین غیر فعال ہو جاتا ہے اور پورا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اچھا، اس میں آٹو شٹ آف سسٹم بھی ہے؟ جی بالکل۔ تو جی پی سی آرز کی خاصیت یہ ہوئی کہ یہ ایک چھوٹے بیرونی سگنل کو خلیے کے اندر ایک بڑے اور پھیلے ہوئے رد عمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایمپلیفیکیشن یعنی سگنل کو بڑھاوا دینے کا کمال ہے۔ یقیناً، اور یہی انہیں بہت حساس بناتا ہے۔ ایک ہلکا سا سگنل بھی بڑا رد عمل پیدا کر سکتا ہے۔ ایڈرینلن کا اثر اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ کیسے؟ جب ایڈرینلین دل کے خلیوں پر موجود ایک خاص جی پی سی آر بیٹا ایڈرینرجک ریسپٹر سے جڑتا ہے تو وہ جی پروٹین کو فعال کرتا ہے جو ایڈرینلیٹ سائیکلس کو چلاتا ہے۔ جی، اس سے سی اے ایم پی بنتا ہے جو کہ ایک سیکنڈ میسنجر ہے۔ یہ سی اے ایم پی پھر پروٹین کائنیز اے کو فعال کرتا ہے اور وہ آگے جا کر دل کی دھڑکن کو تیز اور مضبوط کرتا ہے تاکہ جسم کو فوری توانائی مل سکے۔ واہ، جی بالکل، واضح ہو گیا۔ اب دوسری قسم ریسپٹر ٹائروسین کائنیز یا آر ٹی کیز پر آتے ہیں۔ یہ جی پی سی آر سے کیسے مختلف ہیں؟ آر ٹی کیز بھی خلیے کی جھلی میں پائے جانے والے ریسپٹرز ہیں، لیکن ان کا کام کرنے کا انداز وہ بالکل مختلف ہے۔ کیسے؟ ان میں جی پروٹین جیسا کوئی بیچ والا مددگار نہیں ہوتا، اچھا، بلکہ ان کے اندرونی حصے میں خود ہی انزائم جیسی سرگرمی ہوتی ہے، خاص طور پر ٹائروسین کائنیز سرگرمی۔ ٹائروسین کائنیز؟ کائنیز کیا ہوتا ہے؟ کائنیز ایسے انزائم ہوتے ہیں جو دوسرے پروٹینز پر ایک فاسفیٹ گروپ جوڑتے ہیں۔ اس عمل کو فاسفوریلیشن کہتے ہیں۔ فاسفوریلیشنز۔ جی، یہ فاسفیٹ گروپ ایک طرح کا ایکٹیویشن ٹیگ یا آن سوئچ ہوتا ہے۔ آرٹیکیز خاص طور پر دوسرے پروٹینز میں موجود ٹائروسین نامی امائنو ایسڈ پر یہ ٹیگ لگاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ خود ہی دوسرے پروٹینز کو آن کرتے ہیں؟ جی ہاں، اور یہ ریسپٹرز عام طور پر نمو یعنی گروتھ، خلیوں کی تقسیم اور میٹابولزم جیسے لمبے عرصے والے کاموں میں شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ان سے کوئی سگنل مالیکیول جڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب سگنل مالیکیول جیسے انسولن یا کوئی گروتھ فیکٹر آرٹیکے سے جڑتا ہے تو عام طور پر دو آرٹیکے مالیکیول قریب آ کر ایک جوڑا بنا لیتے ہیں۔ اسے ڈائمرائزیشن کہتے ہیں۔ ڈائمر بناتے ہیں؟ جی، ڈائمر۔ اس جوڑے بننے سے ان کے اندرونی کائنیز حصے فعال ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کے ٹائروسین حصوں پر فاسفیٹ ٹیگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے پر؟ جی ہاں، اسے آٹو فاسفوریلیشن کہتے ہیں، یعنی وہ خود کو ہی فعال کر رہے ہیں۔ یہ تو دلچسپ ہے۔ ہاں، اب یہ جو فاسفیٹ لگے ہوئے ٹائروسین ہیں، یہ خلیے کے اندر موجود دوسرے سگنلنگ پروٹینز کے لیے ڈاکنگ سائٹس بن جاتے ہیں۔ ڈاکنگ سائٹس؟ جیسے بندرگاہ پر جہاز لگتے ہیں؟ بالکل ویسے ہی سمجھ لیں۔ جب یہ دوسرے پروٹین آ کر ان جگہوں پر جڑتے ہیں تو وہ بھی فعال ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سگنل آگے بڑھتا ہے؟ جی، وہ سگنل کو مزید نیچے کے راستوں تک پہنچاتے ہیں، جیسے ایم اے پی کے پاتھ وے یا پی آئی 3 کے اے کے پاتھ وے۔ یہ کافی مشہور پاتھ ویز ہیں۔ اور یہ پاتھ ویز کیا کرتے ہیں؟ یہ پھر جینز کے اظہار کو کنٹرول کرتے ہیں یا خلیے کی نشو و نما، بقا یا تقسیم جیسے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ یعنی جی پی سی آرز سگنل کو پھیلانے کے لیے سیکنڈ میسنجرز کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ آر ٹی کیز دوسرے پروٹینز کو براہ راست بھرتی کر کے اور فعال کر کے کام کرتے ہیں۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ انسولن اس کی مثال ہے؟ جی ہاں، انسولن ریسپٹر ایک کلاسک آر ٹی کے ہے۔ جب انسولن جڑتی ہے تو ریسپٹر فعال ہوتا ہے، یہ آٹو فاسفوریلیشن ہوتی ہے، دوسرے پروٹینز جڑتے ہیں اور نتیجے میں خلیہ خون سے زیادہ گلوکوز لینا شروع کر دیتا ہے اور اسے یا تو استعمال کرتا ہے یا ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اس طرح آر ٹی کیز براہ راست خلیے کے میٹابولزم اور نشو و نما کے کنٹرول سے جڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تیسری اور آخری قسم آئیون چینل ریسپٹرز۔ ان کے نام سے تو لگتا ہے کہ ان کا تعلق آئیون سے ہے۔ بالکل، یہ ریسپٹرز دراصل خود ہی ایک چینل یا آپ کہہ لیں ایک راستہ ہوتے ہیں جو خلیے کی جھلی میں بنا ہوتا ہے۔ چینل کس چیز کے لیے؟ آئنز کے لیے، جیسے سوڈیم آئن، پوٹاشیم آئن، کیلشیم آئن یا کلورائڈ آئن۔ عام طور پر یہ چینل بند رہتا ہے۔
بند رہتا ہے۔ جی، لیکن جب کوئی خاص سگنل مالیکیول، خاص طور پر کوئی نیورو ٹرانسمیٹر آ کر ان سے جڑتا ہے، نیورو ٹرانسمیٹر جیسے دماغ سے آنے والے سگنل؟ ہاں، جیسے ایسیٹائل کولین، جب وہ آ کر ریسپٹر سے جڑتا ہے تو یہ چینل ایک دم سے کھل جاتا ہے۔ اور کھلنے سے کیا ہوتا ہے؟ چینل کھلنے سے وہ مخصوص آئنز جن کے لیے یہ چینل بنا ہے وہ تیزی سے جھلی کے آر پار جا سکتے ہیں۔ اندر یا باہر؟ یہ منحصر کرتا ہے کہ آئن کی کنسنٹریشن کہاں زیادہ ہے، وہ زیادہ سے کم کی طرف جائیں گے۔ اچھا، اور اس آئن کے بہاؤ سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آئنز پر چارج ہوتا ہے نا، پازیٹیو یا نیگیٹو؟ جی۔ تو جب یہ چارج شدہ ذرات جھلی کے آر پار حرکت کرتے ہیں تو جھلی کے دونوں طرف برقی چارج کا توازن، جسے میمبرین پوٹینشل کہتے ہیں، وہ فوری طور پر بدل جاتا ہے۔ برقی توازن بدل جاتا ہے؟ جی، اور یہ برقی تبدیلی ہی اصل سگنل ہے جو خلیے میں رد عمل پیدا کرتا ہے، اور یہ رد عمل بہت تیز ہوتا ہے۔ کتنا تیز؟ ملی سیکنڈز میں، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں۔ اتنا تیز؟ جی، اسی لیے یہ نظام اعصابی خلیوں کے درمیان رابطے اور پٹھوں کے سکڑنے جیسے کاموں کے لیے بہت اہم ہے، جہاں فوری رد عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بند کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہی سگنل مالیکیول، وہ نیورو ٹرانسمیٹر، ریسپٹر سے الگ ہوتا ہے، چینل فوراً بند ہو جاتا ہے۔ تو ان کی خاصیت رفتار ہے، اس کی کوئی مثال؟ ایک بہت اچھی مثال ہے نکوٹینک ایسیٹائل کولین ریسپٹر۔ یہ وہاں پایا جاتا ہے جہاں اعصاب پٹھوں سے ملتے ہیں۔ نیورو مسکولر جنکشن پر؟ بالکل، جب اعصابی خلیہ ایسیٹائل کولین خارج کرتا ہے، وہ پٹھے کے خلیے پر موجود اس ریسپٹر سے جڑتا ہے۔ تو چینل کھل جاتا ہے؟ جی، سوڈیم آئنز کے لیے۔ سوڈیم تیزی سے پٹھے کے خلیے میں داخل ہوتے ہیں، اس سے پٹھے کے خلیے میں برقی تبدیلی آتی ہے، وہ ڈی پولرائز ہوتا ہے، اور نتیجہ پٹھا سکڑ جاتا ہے۔ واو، یعنی ہماری ہر حرکت کے پیچھے یہ آئن چینلز کام کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ تو تینوں بالکل مختلف انداز سے کام کرتے ہیں۔ جی پی سی آرز سگنل کو بڑھاوا دیتے ہیں اور متنوع رد عمل پیدا کرتے ہیں، اور بہت حساس ہوتے ہیں۔ ہاں، آر ڈی کیز براہ راست پروٹینز کو فائل کر کے نمو اور میٹابولزم کنٹرول کرتے ہیں، اور اکثر لمبے عرصے تک چلنے والے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اور آئن چینلز بہت تیزی سے برقی سگنل پیدا کرتے ہیں، فوری رد عمل کے لیے۔ جی، اور یہ فرق ان کے کاموں کے لیے ضروری ہے۔ جسم کو مختلف کاموں کے لیے مختلف حکمت عملیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی حساسیت اور وسیع رد عمل جی پی سی آرز، کبھی مربوط کنٹرول آر ٹی کیز، اور کبھی انتہائی تیز رفتار رد عمل آئن چینلز۔ بالکل، یہ تنوع ہی زندگی کی پیچیدگی کو ممکن بناتا ہے۔ یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ آخر ان مالیکولر تفصیلات کا ہماری روزمرہ زندگی یا صحت سے کیا تعلق؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ ہمارے ماخذ بھی واضح کرتے ہیں، یہ سگنلنگ پاتھ وے جسم کے تمام افعال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تمام مفعال؟ جی، تقریباً تمام۔ اور یہ ہمارے جسم کے اندرونی ماحول کو مستحکم رکھنے کے لیے، جسے ہومیوسٹیسس کہتے ہیں، لازمی ہیں۔ ہومیوسٹیسس یعنی اندرونی توازن؟ جی، اب اگر ان راستوں میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، خرابی کس طرح کی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی ریسپٹر ٹھیک سے کام نہ کرے، یا سگنل بہت زیادہ یا بہت کم ہو جائے، یا شاید سگنل آئے تو صحیح لیکن بندی نہ ہو۔ اچھا، یہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ جی، اور اس سے سنگین بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ مثلاً؟ مثال کے طور پر انسولین سگنلنگ، جو ایک آرٹی کے پاتھ وے ہے، اس میں خرابی ذیابیطیز یعنی شوگر کی بیماری کا باعث بنتی ہے۔ صحیح۔ بہت سے کینسرز میں دیکھا گیا ہے کہ گروتھ فیکٹر ریسپٹرز، جو کہ آرٹی کیز ہیں، یا ان کے نیچے کے جو راستے ہیں، وہ بے قابو ہو جاتے ہیں، جس سے خلیے بے تحاشا تقسیم ہونے لگتے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح جی پی سی آرز اور آئن چینلز میں مسائل دل کی بیماریوں، دماغی امراض جیسے ڈپریشن یا شیزوفرینیا اور بہت سی دوسری حالتوں سے منسلک ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ ہمارے خلیات کے درمیان یہ مواصلاتی نظام زندگی کے لیے بالکل بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بنیادی ہے، جی۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ، منظم اور خوبصورت نظام ہے جہاں ہارمونز جیسے پیغام رساں اپنے مخصوص ریسپٹرز، جی پی سی آرز، آر ٹی کیز، آئن چینلز، ہاں، ان کے ذریعے خلیات کو ہدایات دیتے ہیں، اور خلیات ان ہدایات پر عمل کر کے جسم کو چلاتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ صحت اور بیماری دونوں کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے، جی۔
وہ یہ کہ چونکہ اب ہم ان سگنلنگ راستوں کو اتنی تفصیل سے جاننے لگے ہیں، ہاں، سائنس نے کافی ترقی کی ہے۔ تو کیا اس سے مستقبل میں علاج کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں؟ کیسے؟ تصور کریں کہ ہم ایسی دوائیں بنا سکیں جو صرف ایک مخصوص قسم کے ریسپٹر کو یا کسی پاتھوے کے ایک خاص سٹیپ کو نشانہ بنائیں۔ ٹارگیٹڈ تھراپی جسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، ٹارگیٹڈ تھراپی، مثلا کینسر کے علاج میں کیا ہم صرف ان RTKs کو بلاک کر سکتے ہیں جو کینسر کے خلیوں میں زیادہ فعال ہیں؟ بغیر صحت مند خلیوں کو نقصان پہنچائے؟ بالکل۔ یا ذیابیطس کے لیے ایسی دوا جو صرف انسولن ریسپٹر کی حساسیت کو بہتر بنائے، باقی جسم پر اثر نہ کرے۔ اس سے تو علاج زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے اور سائیڈ ایفیکٹس بھی کم ہو سکتے ہیں۔ یہی امید ہے۔ یہ تحقیق کا ایک بہت فعال میدان ہے اور مستقبل میں اس سے کافی توقعات وابستہ ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے اور ہمیں اپنے اندر جاری اس ناقابل یقین حد تک پیچیدہ کارگزاری پر حیران ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اس گہری کھوج میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا شکریہ۔